إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، پس پردہ موجود خواتین ملت اسلامیہ، ہر قسم کی بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے۔ پردہ کروڑوں درود و سلام کے پھول نشاور ہو اللہ کے تمام نبیوں اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر پر،
جنہیں رب العالمین نے انس و جن کا نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا۔ محترم سامعین و سامعات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں مہینے کی مناسبت سے انتظامیہ کی طرف سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے سیدنا عمر فاروق کی منقبت و فضیلت۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کی عظمت اور ان کی منقبت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہمیت اور فضیلت کے لیے صرف اتنا جان لینا کافی ہے کہ آپ شرف صحابیت سے مشرف ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے صحابی کہتے کسے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اپنی مشہور کتاب الاصابہ کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ صحابی وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی وہ ہے جنہوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں بالمشافہ ملاقات کیا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں وفات ہوئی ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اس تاریخ سے پتہ یہ چلا کہ صحابیت کے زمرے میں آنے کے لیے ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ لقائے مصطفیٰ ضروری ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایمان لایا ہو لیکن آپ سے ملاقات نہ ہوئی ہو، اس پر صحابی کا اطلاق نہیں کیا جائے گا۔ تو جناب محمد رسول اللہ کو حالت کفر میں دیکھا ہو اور نبی کی حیات طیبہ میں ایمان لایا ہو اور جناب محمد رسول اللہ سے ملاقات ثابت نہ ہو، اسے بھی صحابی نہیں کہیں گے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیا ہو ایمان کی حالت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر مرتد ہو گیا ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد ہو گیا ہو، اس پر بھی لفظ صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ صحابی وہ ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے اسلام پر اس کی وفات ہوئی ہو، اسی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی کی عظمت اور منقبت کیا ہے؟ صحابی کی فضیلت کے لیے عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن مسعود کا وہ اثر جان لینا کافی ہے جس اثر کو احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے اندر جلا دیا ہے۔ وہ اثر ہے کہ ان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه لرسالته ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رعاه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رعاه سيئا فهو عند الله سيئا او كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اخرج احمد في مسنده وصحح اسناده شعيب له۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عالم ارواح کے اندر تمام روحوں کی دلوں کی طرف دیکھا تو اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کے اندر، تمام انسانوں میں سب سے صاف اور ستھرا دل اگر کسی کا پایا تو جناب محمد رسول اللہ کا پایا۔ اسی وجہ سے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ کا انتخاب اپنے لیے کر لیا اور آپ کو نبی اور رسول بنا کر کے دنیا والوں کے سامنے بھیج دیا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل دیکھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے واپس سے تمام انسانوں کے دلوں کی طرف نظر دوڑائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے بعد سب سے صاف اور ستھرا کسی کا دل پایا تو صحابہ کرام کا پایا۔ اسی وجہ سے صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ کے ساتھ لگا دیا اور جو اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، اللہ کے رسول کی دفاع کے لیے اللہ کے راستے میں قتل و قتال کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اللہ رب العالمین کے جنت الفردوس کو حاصل کر لیا۔ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے، یہ ان کی منقبت و فضیلت ہے، لیکن آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے
کہ صحابہ کرام کی منقبت و فضیلت کے اندر تفاوت ہے، صحابہ کرام کی فضیلت اور عظمت کے منازل و مراتب ہے۔ تمام صحابہ جو ہے ایک مرتبے اور ایک منزلے میں نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے تمام انبیاء اور رسول کے بعد جو مقام یارغار صدیق اکبر سیدنا ابو بکر کو حاصل ہے، وہ مقام سیدنا عمر کو حاصل نہیں ہے۔ جو مقام اللہ رب العالمین نے عمر فاروق کو عطا کیا ہے، وہ مقام عثمان بن عفان کا نہیں ہے۔ جو مقام عثمان بن عفان کا ہے، وہ مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نہیں ہے، اور جو مقام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے وہ حسنین کریمین کا نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ اصحاب بدر کو حاصل ہے، وہ مقام و مرتبہ اصحاب احد کو حاصل نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ قبل الفتح اسلام لانے والے صحابہ کرام کا ہے، وہ مقام و مرتبہ بعد الفتح اسلام لانے والے صحابہ کرام کا نہیں ہے۔ جو مقام و مرتبہ اصحاب بیعت رضوان کو حاصل ہے، وہ مقام و مرتبہ دیگر صحابہ کو حاصل نہیں ہے۔ صحابہ کے مراتب کے اندر، صحابہ کے منازل کے اندر، صحابہ کے منقبت کے اندر، صحابہ کے فضیلت میں تفاوت حاصل ہے، منازل و مراتب ہے۔ تمام صحابہ ایک مرتبے اور ایک مقام پہ نہیں ہے۔ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا کیا ہے، ایسے ہی جیسے بعض انبیاء کو اللہ رب العالمین نے بعض انبیاء اور رسولوں پر اہمیت اور فضیلت عطا کیا ہے۔ لیکن سارے صحابہ کے اندر ایک چیز کامن ہے، وہ یہ ہے کہ تمام صحابہ کو اللہ رب العالمین نے اپنی رضامندی کی ڈگری اور سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے لقب سے تمام صحابہ کرام کو اللہ رب العالمین نے لقب سے ملقب کیا ہوا ہے۔ اور اللہ کی رضامندی کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ اگر کسی کو رب کی رضا مل جائے، کسی سے اگر رب خوش ہو جائے اور خوش کا اللہ رب العالمین اپنے خوشی کا کسی کو پروانہ دے دے، تو اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی نعمت نہ دنیا کے اندر ہے، نہ اس سے کوئی بڑی نعمت جنت الفردوس کے اندر ہے۔ بطور دلیل امام بخاری کی وہ روایت جس کو انہوں نے کتاب الرقاق کے اندر ذکر کیا ہے کہ ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل یقول لاہل الجنہ یا اہل الجنہ فیقولون لبیک ربنا وسعدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا رضا وقد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقك فقال الله عز وجل انا اؤتيكم افضل من ذلك قالوا يا ربنا اي شيء افضل من هذا قال احل لكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العالمین جنتیوں سے کہے گا کہ اے جنتیوں کیا تم جنت کے اندر خوش ہو؟ جنتی جواب دیں گے اے اللہ ہم جنت کے اندر خوش کیوں نہ ہو، ساری نعمتوں سے تو نے ہمیں مالا مال کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا اے جنتیوں یہ تو میری چھوٹی سی نعمتیں تھی جو ہم نے تم پر نچھاور کیا تھا، میں اس سے بھی بڑی نعمت سے آپ کو نوازنا چاہتا ہوں۔ جنتی جواب دیں گے اے اللہ ساری نعمتوں سے تم نے ہمیں نواز دیا ہے، اب اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العالمین کہے گا اے جنتیوں میں تمہارے لیے اپنی رضا کو، اپنی خوشی کو حلال کرتا ہوں، اتنا سننا ہوگا۔ اے جنتیوں میں تم سے خوش ہوں، راضی ہوں، اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اتنا سننا ہوگا کہ جنتی خوشی سے جھوم جائیں گے اور جنت کی ساری نعمتوں کو اللہ رب العالمین کی خوشی کے آگے بھول جائیں گے۔ یہ بڑی نعمت اللہ رب العالمین نے جس نعمت کو پانے کے لیے مرنا پڑتا ہے، شہید ہونا پڑتا ہے، قبر کے سوال سے گزرنا پڑتا ہے، پل صراط کو پار کرنا ہوگا، جنت میں داخلے کے لیے اجازت لینی ہوگی، اور جب جنت میں آپ کو داخلہ ملے گا تو رب آپ کے لیے اپنی رضا کو حلال کرے گا۔ جو چیز جنت میں ملنے والی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دنیا کے اندر عطا کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کو دنیا کے اندر اس نعمت سے اللہ رب العالمین نے سرفراز کر دیا ہے۔ صحابہ کرام کا وہ مقام ہے، صحابہ کرام کا وہ مقام ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے صحابہ کو گالی مت دینا، میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے صحابہ کا مقام حاصل نہیں کر سکتے جتنا صحابہ پڑوا اور چھٹاک خرچ کر کے اللہ نے مقام حاصل کر لیا ہے۔ احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے تم وہ مقام نہیں اللہ رب العالمین کے حاصل کر سکتے۔ اس روایت سے پتہ یہ چلا
ان کی عدالت کے لیے اتنا کافی ہے، صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، اور صحابی کہہ دینا یہی مجدد سب سے بڑی تعدیل ہے میرے بھائی۔ آج بہت سارے لوگ صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تنقید کے خلاف میں رکھتے ہیں، ان کی ذات عالیہ پہ ٹپڑی اور تبصرے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھو صحابہ سب کے سب عادل ہیں، صحابہ سب کے سب جنتی ہیں۔ ان گلی اور کوچوں میں بھونکنے والے کتوں سے صحابہ کرام کی ذات عالیہ اور مقدسہ پر ذرہ برابر بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے در حقیقت وہ صحابہ کرام کے درجات کے بلندی کا ذریعہ بنتا ہے اور اپنے لیے جہنم کو خریدتا ہے۔ اور جو صحابہ کے لیے دعائیں کرتا ہے وہ دعا کر کے صحابہ کے مقام کو اعلیٰ بناتا ہے اور اپنے مقام کو انشاءاللہ اللہ کے ارفع بناتا ہے۔ اور جو صحابہ کو گالیاں دیتا ہے، جو صحابہ کو تنقید کے خلاف میں رکھتا ہے، وہ صحابہ کرام کو تنقید کے خلاف میں رکھنے کی وجہ سے صحابہ کے درجات کے بلندی کا سبب بنتے ہیں اور اپنے درجات کو اٹھا کر کے اسفل السافلین پہ اپنا مقام اور جگہ میرے بھائیوں بناتے ہیں۔ انہی ذوات عالیہ اور مقدسہ میں سے ایک ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی منقبت اور فضیلت کی بے شمار حدیث ہے، لمبی لمبی روایتیں ہیں۔ میں ہمیشہ روایتوں کو پڑھتا تھا، لیکن آج آپ کے سامنے صرف ترجمے کو رکھوں گا تاکہ اس مختصر وقت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت اور فضیلت کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلتے ہیں اور یہ نیت کر کے نکلتے ہیں کہ آج پورا دن جناب محمد رسول اللہ کی خدمت میں گزار دوں گا۔ گھر سے نکلتے ہیں، دربار نبوت میں پہنچتے ہیں، دربار نبوت میں جناب محمد رسول اللہ نظر نہیں آتے ہیں۔ نبی کو تلاشتے ہیں کہ میرا محبوب کہاں ہے، میرے مصطفیٰ کہاں ہے، اللہ کے رسول کہاں ہے، اللہ کے حبیب کہاں ہے۔ نبی کو مدینہ کی گلیوں میں تلاشتے ہیں، نبی نظر نہیں آتے ہیں۔ ایک بغیچے میں پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول بغیچے کے اندر موجود کنویں کے اندر ٹانگ لٹکائے اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، سلام و کلام کرتے ہیں اور نبی کا دربان بن کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے نبی کا دربان بن کے دروازے پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنے میں سیدنا ابو بکر کا گزر ہوا، انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا دروازے پہ کون ہے؟ آواز آتی ہے ابو بکر ہے۔ وہ اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، میں حبیب کائنات سے سوال کر لوں، حبیب کائنات سے پوچھ لوں۔ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ میرا یار ہے، یار گار ہے، صدیق اکبر ہے، اسے آنے کی اجازت دے دو۔ اور سنو میرے یار کو، میرے محبوب کو، سیدنا ابو بکر کو آج جنت کی بشارت دے دو۔ دروازے پہ جاتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کے اپنے پاؤں کو کھول کر کے داہنے طرف بیٹھ جاتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد عمر کا گزر ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آتی ہے کون ہو، اندر سے آواز آتی ہے کون ہو۔ باہر سے جواب دیتے ہیں میں خطاب کا بیٹا عمر ہوں۔ اللہ کے رسول سے اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا خطاب کے بیٹے عمر کو آنے دو اور اسے بھی جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دو۔ پتہ یہ چلا جس کو زبانی نبوت سے جنت کی بشارت ملی ہو، تمہاری گندی زبانوں کی گالیاں اور تمہارے گندی زبانوں سے نکلنے والے جہنمی کے الفاظ ان کی ذات پہ ذرہ برابر بھی اثر اور فرق ڈالنے والے نہیں ہیں۔ جس سے اللہ راضی ہو گیا اور جس سے اللہ کا نبی اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے اور جنت کا تمغہ اور سرٹیفکیٹ ڈگری دے دیا، تمہارے جہنمی کہنے سے ان کی ذات پہ کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے رسول نے کہا قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے تم نے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے کھانچی اور چھوڑا بھر کے نیکیاں نہیں کی ہے، میری بھساری میں اتنی نیکیاں نہیں ہے، میرے کشکول میں ضعیف اسناد ہے، زیادہ نیکیاں نہیں ہے، میرے کشکول میں تھوڑی نیکیاں ہے، لیکن اے اللہ کے رسول میرے اس کشکول میں ایک قیمتی شے ہے، وہ یہ ہے میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اس کے حبیب جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ بندہ کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ جنت میں ہو
تو جس سے محبت کرے گا کتنا سننا تھا. حدیث کے راوی حضرت انس بیٹھے ہوئے تھے. حضرت انس کہتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں اسلام لایا, جب سے میں مسلمان ہوا, اتنی خوشی مجھے نہیں ہوئی جتنی خوشی یہ حدیث سن کر کے ہوئی. حضرت انس نے لوگوں کو جمع کیا, لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا اے لوگوں سن لو, اے لوگوں سن لو, اللہ کے رسول کی حدیث ہے, جو بندہ جس سے محبت کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. اے لوگوں میں اللہ سے محبت کرتا ہوں, اے لوگوں میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں, اے لوگوں میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں, اے لوگوں میں عمر سے محبت کرتا ہوں, اور مجھے اللہ کی ذات میں پورا یقین ہے اور نبی کے فرمان میں پورا یقین ہے کہ مجھے اللہ اٹھائے گا کل قیامت کے دن. اللہ مجھے جنت میں جو مقام عطا کرے گا وہ مقام نبی کے بغل میں ہوگا, ابو بکر کی معیت میں ہوگا, حضرت عمر کی قربت میسر ہوگی, کیونکہ میں ذات مقدسہ سے محبت کرتا ہوں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انسان اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے وہ محبت کرتا ہے. یہ مقام ہے صحابہ کرام کا, یہ مقام ہے سیدنا عمر کا. اور مقام کیا ہے؟ بخاری کی روایت ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, اس حدیث کے راوی حضرت جابر ہے, حضرت معاذ بن جبل ہے, حضرت بریدہ ہے, بے شمار صحابہ کرام نے اس حدیث کو نقل کیا ہے, بخاری کے اندر موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں میں جنت کے اندر داخل ہوا, جنت میں جب میں داخل ہوا تو دیکھتا ہوں کہ ایک سونے کا خوبصورت محل تیار کیا گیا ہے. اس محل کے اندر ایک خوبصورت جنت کی حور ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے؟ کہا یہ قریش کے ایک نوجوان کے لیے بنایا گیا ہے. اللہ کے رسول نے کہا وہ نوجوان کون ہے؟ وہ نوجوان کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں وہ نوجوان خطاب کا بیٹا عمر ہے. یہ محل جو تیار کیا گیا ہے سونے کا خوبصورت, یہ محل اللہ نے کسی اور کے لیے نہیں تیار کیا ہے, حضرت عمر کے لیے تیار کیا ہے. اللہ کے رسول کے دل کے اندر پیدا ہوا کہ لاؤ میں جنت کے اندر داخل ہو جاؤں, اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں اور داخل ہو کر کے دیکھوں کہ اس کی خوبصورتی کیا ہے, اس کی تزئین کاری کیا ہے. لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آئی, جہاں اللہ کے رسول حدیث بیان کر رہے ہیں, سیدنا عمر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ حدیث سن کر کے کہ حضرت عمر کی غیرت مجھے یاد آ گئی. مسلم کی روایت ہے حضرت عمر رونے لگے, زاروں کے دار رونے لگے. اللہ کے رسول سے کہتے ہیں اے اللہ کے رسول بھلا میں آپ پہ غیرت کروں گا, بھلا میں آپ پہ غیرت کروں گا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو. پتہ یہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جنت کی بشارت نہیں بلکہ حضرت عمر کے اس محل کی بھی تعریف کر دی جو اللہ رب العالمین نے حضرت عمر کے لیے جنت کے اندر سونے کا تیار کیا ہوا. یہ مقام ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. میرے بھائیوں بے شمار ان کی منقبت اور فضیلت کے اندر حدیث وارد ہیں, اور آج بہت سارے لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتے ہیں, تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ان کی دامنی کو داغدار کرتے ہیں, جبکہ انہیں معلوم نہیں کہ عمر نے اپنی زبان سے کوئی لفظ نکال دیا تو ہم نے قرآن کی آیت بنا کر کے اتار دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں قرآن کریم کی 22 آیتیں نازل ہوئی. 22 آیتیں عمر کی مخالفت میں موافقت میں نازل ہوئی, اور موافقت 3 طرح سے ہے. حضرت عمر نے کوئی رائے قائم کیا, اللہ نے اس رائے کی تائید میں قرآن کریم کی آیت کریمہ اتار دیا. حضرت عمر نے اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالا, رب کو جملہ اتنا پسند آیا کہ اس جملے کو قرآن کی آیت بنا کر کے اتار دیا. رب نے کوئی عمل کیا, عمر نے کوئی عمل کیا, اور عمر کی اس عمل کے تائید میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیتیں اتار کر کے حضرت عمر کے مقام و مرتبے کو بڑھا دیا. حضرت عمر نے کہا مقام ابراہیم کو مصلی بنانا چاہیے. رب نے آیت نازل کر دی وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. حضرت عمر نے ارادہ ظاہر کیا کہ اب کسی کے گھر پہ جاتے وقت پردہ کرنا چاہیے, اجازت لینا چاہیے. رب نے قرآن کریم کی آیت کریمہ اتار دیا یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم. اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ اتار کر کے عمر کے مقام کو بڑھا دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِینٍ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی, اور آخر میں جب اللہ رب العالمین نے کہا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ, حضرت عمر بول پڑتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. اس جملے کو اللہ رب العالمین نے ہو بہو ایسے قرآن کریم کی آیت بنا دیا.
جب حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی گئی، حضرت عائشہ کی عصمت و عزت کو داغدار کیا گیا، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، تو حضرت عمر نے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، رب تبارک و تعالیٰ نے عمر کی زبان سے نکلے ہوئے اس کلمے کو، نکلے ہوئے ان الفاظ کو قرآن کریم کی آیت میں تبدیل کر دیا۔ یہ مقام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان۔ اب آئے میں آپ کو بتاؤں، یہ حضرت عمر پر جو تبصرے کرتے ہیں انہی کے گھر سے آج میں دلیلیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ میں عبداللہ بن مسعود کو نہیں پیش کروں گا، حضرت ابو بکر کو پیش نہیں کروں گا، اور دیگر صحابہ کو پیش نہیں کروں گا۔ آج میں اہل بیت کے اقوال کی روشنی میں حضرت عمر کی منقبت و فضیلت بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنی زیادہ محبت تھی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے کئی عورتوں سے شادی کیا، حضرت جمیلہ سے شادی کیا، عثمان بن مظعون کی بہن زینب بنت مظعون سے شادی کیا، علی کی بیٹی ام کلثوم سے شادی کیا، کئی عورتوں سے شادی کیا۔ جب علی کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا تو حضرت علی نے پہلے بیٹے کا نام نبی کے نام پہ رکھا، محمد ابن حنفیہ، جس کے تعلق سے یزید کے تعلق سے جو تبصرے بدایہ النہایہ کے اندر موجود ہے وہ قابل غور اور پڑھنے کے لائق ہے میرے بھائیو۔ پہلا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھا، دوسرا بیٹا علی کا پیدا ہوا، اس کا نام ابو بکر رکھا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا، چوتھا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا، پانچواں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عباس رکھا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اپنے چچا کو پیچھے کر دیا۔ حضرت علی نے کہا اخرتہ کما اخرہ اللہ، میں نے اس وجہ سے مؤخر کر دیا کہ رب نے انہیں مؤخر کیا تو میں نے ان کو مؤخر کر دیا۔ نبی کے بعد اگر کسی کا مقام ہے ابو بکر کا ہے، پھر عمر کا ہے، پھر عثمان کا ہے، پھر علی کا ہے، پھر بعد میں کوئی ہے، اللہ ہی نے مؤخر کیا تو میں نے بھی مؤخر کیا، اس میں میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھے، حضرت حسن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پہلے بیٹے کا نام سیدنا علی نے حسن مسنہ رکھا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا حسن کا، اس کا نام ابو بکر رکھا گیا، تیسرا بیٹا پیدا ہوا عمر رکھا گیا، چوتھا بیٹا پیدا ہوا اس کا نام عثمان رکھا گیا۔ حضرت حسین کے گھر بیٹا پیدا ہوا، اس کا پہلا نام جو ہے پہلا نام علی رکھا گیا، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، دوسرے بیٹے کا نام جو ہے ابو بکر رکھا گیا، تیسرا پیدا ہوا عمر رکھا گیا، چوتھا پیدا ہوا عثمان رکھا گیا۔ یہ محبت تھی حسنین کریمین کی، حضرت ابو بکر کی ذات سے، عمر کی ذات سے، اور محبت تھی حضرت علی کی شیخین سے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے۔ میرے بھائیوں، جو کربلا کے 72 شہیدوں کا تذکرہ ہوتا ہے، ان 72 شہید میں سے یہ ابو بکر و عمر نمایاں نظر آ رہے ہیں، لیکن آج لوگ اسے بیان کرنا پسند نہیں کرتے، کیونکہ اگر 72 شہیدوں کی لسٹ جاری کر دیں گے تو کہنے والا کہے گا ابو بکر سے نفرت ہو رہی ہے، عمر سے نفرت ہو رہی ہے، عثمان سے نفرت ہو رہی ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ علی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھ رہے ہیں، حسن اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عثمان رکھ رہے ہیں، حسین اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان رکھ رہے ہیں۔ یہ محبت نہیں تو کون زور سے کیا شے ہے؟ یہ نام سے اتنی محبت ہے۔ اب تنبیہ بالاعلیٰ، اب تنبیہ بالاسفل الی الاعلیٰ کا اگر قاعدہ آپ پڑھیں، ایک ادنا چیز کے ذریعے اللہ صحابہ کرام نے اعلیٰ شے کو بتا دیا کہ نام سے جب یہ اتنی محبت ہے تو ذات سے کتنی محبت ہوگی، عین سے کتنی محبت ہوگی میرے بھائی کو۔ یہ محبت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کوفہ کی جامع مسجد کی منبر سے اعلان کرتے رہے لوگوں، جب تم صالحین کا نیکوں کا تذکرہ کرنا تو عمر کو مت بھولنا۔ اے لوگوں یاد رکھو، مومن وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، مومن وہ ہے جس کے دل میں علی کی محبت ہو، عمر کی محبت ہو، ابو بکر کی محبت ہو، اور مومن کے دل میں علی کی محبت اور ابو بکر و عمر کی دشمنی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ یا ندی کے اس پار رہے گا یا ندی کے اس پار رہے گا، یا تو مومن ہوگا یا تو کفر کے دائرے میں، کفر کے سمندر میں ڈبکیاں لگا رہا ہوگا۔ حضرت علی کے فرمان کے مطابق ایک دل میں علی کی محبت اور حضرت ابو بکر و عمر کی دشمنی اکٹھا نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ اجتماع نقیضین ہے جو مستحیل ہے میرے بھائیوں۔ محبت اور دشمنی ایک دل کے اندر جمع نہیں ہو سکتی ہے۔ مومن وہ ہے علی کے فرمان کے مطابق جو عمر سے محبت کرے، ابو بکر سے محبت کرے، علی
محبت کرے اور وہ آدمی مومن ہی نہیں ہے جس کے دل میں صرف علی کی محبت ہو، شیخین کی محبت نہ ہو، ابو بکر عمر کی محبت نہ ہو۔ بتائیے چلا مومن وہ ہے جس کے دل میں اللہ کے نبی کے بعد عمر سے محبت ہو، ابو بکر سے محبت ہو، عثمان سے محبت ہو، علی سے محبت ہو۔ جس کو ان سب سے محبت ہے وہی علی والے ہیں، اور وہ علی والے رسول اللہ والے ہیں، وہی رسول اللہ اللہ والے ہیں۔ جو صرف علی سے محبت کرے وہ نہ اللہ والا ہے نہ رسول اللہ والا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو کہاں لا کر کے میرے بھائیوں کھڑا کر دیا ہے۔ جعفر صادق بیان فرماتے ہیں، اے لوگوں میں ان تمام لوگوں سے برات کا اعلان کرتا ہوں جو نیکی کے ساتھ سیدنا ابو بکر و عمر کو یاد نہیں کرتے ہیں۔ یہ وہ مقالات تھے، یہ جو اقاویل تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے میرے بھائیوں، اس سے ساری چیزیں واضح ہو جا رہی ہے کہ صحابہ میں آپس میں رحماء بینہم کی خوشبو آیا کرتی تھی میرے بھائیوں۔ ان میں دشمنی، چپکلی، حسد، بغض، عناد، کینہ، کپٹ، ان ساری غلاظاتیں باطنیہ سے تمام کے تمام صحابہ کرام پاک و صاحب تھے۔ یہ بعد میں آنے والے صحابہ کرام کی ذات پہ بات کر کے اپنے ہی لیے گڈھا کھود رہے ہیں میرے بھائیوں۔ چند منٹ میں میں سیدنا عمر فاروق کی شہادت بیان کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ وقت زائد ہو گیا ہے، اجازت تو نہیں، لیکن میں پھر بھی 2 منٹ کے اندر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے شہید ہوئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جب وہ امیر المومنین تھے، حضرت عمر کے دربار میں مغیرہ بن شعبہ کا غلام ابو لولو فیروز آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اجرت کم دیتے ہیں، محصول زیادہ لگاتے ہیں، آپ مغیرہ ابن شعبہ سے بات کر لیجیے۔ حضرت عمر نے کہا، مغیرہ ابن شعبہ تم پہ ظلم کے پہاڑ نہیں توڑ سکتے، وہ مظالم نہیں کھا سکتے، اتنا کہنا تھا۔ وہ اپنے دل میں ملال لے کر کے، رنجش لے کر کے چلے گیا اور تاک میں بیٹھے رہتا تھا، کب موقع ملے کب عمر کو شہید کر دو۔ اسے موقع نہیں مل رہا تھا، اسے یاد آیا کہ مسلمان جب نماز پڑھتا ہے، صحابہ جب حالت رکوع میں ہوتے ہیں، حالت سجدے میں ہوتے ہیں، تو دنیا و یہاں پہ پیچھے کر کے اللہ کے سامنے لو لگا کر کے اللہ کی رضامندی کا سوال کرتے ہیں۔ حضرت عمر نماز میں جاتے ہیں، حضرت عمر سے نماز میں جاتے ہیں، ہاتھ باندھتے ہیں، اللہ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آئے تلاوت کے وقت ابو لولو فیروز خنجر نکالتا ہے، خنجر نکال کر کے پیچھے سے سیدنا عمر کے پیٹھ پہ وار کر دیتا ہے، خون کا فوارہ جاری ہوتا ہے۔ عمر نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، دوسری مرتبہ وار کیا، عمر نماز نہیں چھوڑ رہے ہیں، تیسری مرتبہ وار کیا، خون جاری ہے، نماز نہیں ترک کر رہے ہیں، چوتھی مرتبہ وار کیا، عمر نماز پڑھا رہے ہیں، پانچویں مرتبہ وار کیا، عمر سجدے میں ہے، چھٹے مرتبہ وار کیا، عمر سجدے میں ہے، ساتویں مرتبہ وار کیا۔ حضرت عمر سجدے سے نہیں اٹھ پائے اور خنجر پیچھے سے گھونپتا ہے اور ناک کے نیچے سے پورا خنجر باہر نکلتا ہے۔ وہ کھڑے ہونے کی سخت نہیں رکھتے ہیں، پیچھے سے ہاتھ بڑھا کر کے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو کھینچتے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف نماز پڑھاتے ہیں اور نماز سے فراغت کے بعد پوچھتے ہیں، مجھے قتل کس نے کیا؟ صحابہ کرام نے کہا، آپ کو قتل کرنے والی ذات کون ہے؟ ابو لولو فیروز ہے جو مغیرہ بن شعبہ کا غلام ہے۔ حضرت عمر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اے اللہ شکر ہے تیرا، مجھے قتل کرنے والا کوئی مسلمان نہیں ہے، ورنہ قیامت کی صبح تک دنیا مسلمانوں کو تانا دیتی کہ تم نے اپنے امیر المومنین کو قتل کر دیا۔ 3 دن ہو جاتا ہے، وفات کا آخری دن ہے۔ حضرت عمر اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجتے ہیں، اے عبداللہ جاؤ اما عائشہ سے کہو کہ حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے اور میرے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہیں کہ تو جانا، لیکن امیر المومنین نہیں کہنا۔ اب میں امیر المومنین نہیں رہا، امیر المومنین نہیں کہنا، اتنا کہنا خطاب کا بیٹا اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے، نبی کے بائیں طرف دفن، نبی کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہے۔ اما عائشہ یہ خبر سنتی ہے، اما عائشہ زاروں کے کار رونے لگتی ہے اور کہتی ہے، میں عمر کو اجازت دیتی ہوں کہ ابو بکر کے بغل میں دفن کر دیا جائے۔ حضرت عمر کے پاس جب خوشخبری آتی ہے، حضرت عمر خوش ہو جاتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں، اے میرے پیارو، ہو سکتا ہے حیات کی وجہ سے، میری حیات کی وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو کہ صاحبین کے ساتھ دفن ہو جانا، لیکن یاد رکھو جب میری وفات ہو جائے، میری روح نکل جائے، مجھے نہلا دینا، مجھے کفن میں لپیٹ دینا، جب میرے جنازہ کو لے کر کے چلنا تو یہ اور بار حضرت عائشہ سے پوچھ لینا کہ کیا وہ دفن کی اجازت دیتی ہے۔ اگر دفن کی
इजाजत देती है तो मुझे दफन होने देना, अगर इजाजत नहीं देती है मुझे कहीं और दफन कर देना। हजरत आयशा से इजाजत मांगी जाती है, हजरत आयशा इजाजत देती है कि सैयदना उमर को जवाने अबू बकर और जवाने नबी में तदफीन कर दिया जाए। ये चंद बातें थी मेरे भाइयों जो मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में अंबिया और रसूल की मोहब्बत डाल दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे दिलों में सहाबे किराम की मोहब्बत डाल दे। जितने भी सहाबा हैं सारे सहाबा के ताल्लुक से हमारे दिल में मोहब्बत हो। अल्लाह से हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह मरते दम तक इसी अकीदे पे कायम दायम रखना ऐ अल्लाह, और इसी तरह से सहाबे किराम की ज़मानत को महफूज बना उन लोगों की टिप्पणियों और तबसरे से जो नाजायज तबसरे जो है सहाबे किराम पर करते हैं। व अक़ूलु क़ौली व अस्तग़फिरुल्लाह व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल